6 آیتیں مجھے پڑھنے دے، 6 آیتیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ نماز میں حکم ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھو۔ یہ وہ سورہ ہے جو مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، اور اس سورت کا وہ عظیم مرتبہ ہے کہ اللہ نے رسول کو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ میرا حبیب ایک طرف پورا قرآن اور ایک طرف الحمد، دونوں برابر ہیں۔ سمجھ گئے کہ سورت الحمد کا کتنا مقام ہے، کتنا عظیم مرتبہ ہے کہ پورے ایک طرف پورا قرآن اور ایک طرف سورت فاتحہ، دونوں برابر، اور اس میں پڑھتے ہیں ہم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، مالک یوم الدین، جو یوم دین کا مالک ہے، توجہ چاہ رہا، جو یوم دین کا مالک ہے، یوم دین کا مالک، جو یوم دین کا مالک۔ بس اس کو سمجھیں تاکہ میں 6 آیتیں پڑھوں سورۃ صافات کی، بڑا لطف آئے گا۔ میں نے جو اب 10 دن اپنی حیثیت کے مطابق آپ کے سامنے عرض کیا ہے وہ ایک کتاب بن جائے گا، اور اگر آپ اس کو پھر واپس دیکھیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ میں نے کیا اللہ نے فرمایا کون اللہ جو یوم دین کا مالک ہے۔ اب آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یوم دین ہے کیا، اس میں ہوگا کیا، اس میں ہوگا کیا؟ تو قبلہ سورۃ صافات کی 6 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے وقالو یا ویلنا ھذا یوم الدین، ہائے ہمارے لیے تو مصیبت ہو گئی، آج تو دین کا دن ہے، آج تو دین کا دن ہے۔ یوم مضاف، دین مضاف ہے، وہ کہیں گے ہائے ہائے ہم مارے گئے، آج تو دین کا دن ہے، آج تو دین کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی تو دن ہے جس کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ وہی تو ہے دین کا دن جس کو تم جھوٹا کہتے تھے۔ اب اللہ کی آواز آئے گی وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اب اللہ ملائکوں کو کہے گا کہ پکڑو ظالموں کو بھی پکڑو، وَأَزْوَاجَهُمْ جو ظالم کے مددگار تھے ان کو بھی پکڑو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں، بڑا مزہ آئے گا۔ میں نے کیا ابھی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو سمجھانے کی، اتنا میں سمجھا چکا ہوں کہ آپ اشارے سے چلتے ہیں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ وقالوا یا ویلنا، وقالوا یا ویلنا ھذا یوم الدین، وہ کہیں گے ہائے ویل ہو گیا ہمارے لیے، آج یہ دین کا دن ہے۔ ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، اللہ نے کہا ہاں یہ وہی دن ہے جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ملائکہ پکڑو، کس کو؟ ظالموں کو پکڑو، اور کس کو پکڑو؟ جو ظالموں کو مانتا تھا، جو ظالموں کی ہدایت کرتا تھا، اور تیسرے ان کو مانو جن کو یہ مرشد مانتے تھے۔ بڑا جملہ میں نے کہا، کتنے پکڑے جائیں گے؟ کتنے پکڑے جائیں گے؟ 3 پکڑے جائیں گے۔ ظالم، جو ظالم کی مدد کرے اور جو خدا کے بنائے ہوئے ہادی کو چھوڑ کر اپنا ہادی بنائے۔ نتیجہ تو نکل گیا۔ اب ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کس کس نے ظالم کو ہادی بنایا ہے۔
اب جا کر دیکھے، یعنی جو ظالم کا حامی ہے وہ بھی ظالم ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تیسرا ان کو پکڑو جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر اپنا بنائے، فَاهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، اور ان تین کو پکڑ کر پہلے ان کو جہنم دکھاؤ۔ ایسے نہیں مستی میں نعرہ لگاؤ، مستی میں، مستی میں، مستی میں۔ سنو سنو، کیونکہ تقریر ختم ہو گئی ہے اور نتیجہ نکل رہا ہے۔ وَاحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا، پکڑو ان کو۔ کن کو پکڑو؟ ظالموں کو۔ دوسرے کون؟ جو ان کی حمایت کرتے ہیں۔ تیسرے کون؟ جو اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر جس نے اپنا بنایا ہے۔ تینوں کو پکڑ کر پھر کیا کہو؟ فَاهْدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان کو جہنم دکھاؤ، ان کو جہنم دکھاؤ۔ جہنم دکھا کر پھر کہو وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، پھر ان کو کھڑا کرو اور ان سے ایک سوال پوچھو۔ بڑا جملہ تھا میرے دوستوں جو میں نے کہہ دیا ہے، نعرہ حیدری۔ میں نے پوری لائن آپ کو دے دی ہے، اب جا کر سوچنا اور آل محمد کے تفاسیر پڑھنا۔ ان کو کھڑا کر، جہنم کے کنارے پر کھڑا کر، جہنم کے کنارے پر دکھا کر کھڑا کر، کھڑا کر، اور کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو، سوال پوچھو اور یہ کہو مالکم لنا تناصرون، آج اپنے مرشدوں کو کہو کہ تمہاری مدد کریں۔ توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اگر توجہ ہے میری گفتگو پر تو بات تو ظاہر ہو گئی۔ بھائی ایک ہی ہتھ کڑی میں ہوں گے نا، ہتھ کڑی تو ایک ہوگی۔ مالکم لنا ناصرون، کہو نا مرشدوں کو کہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ ہاں بھائی کون ہوں گے مجھے کیا پتا، مجھے پتا نہیں۔ خدا کرے کسی کا مرشد جہنمی نہ ہو۔ ہاں قبلہ، یہ تو قیامت میں فیصلہ ہوگا، خدا خیر کرے۔ ظالم، ظالم کا ساتھ دینے والا اور مرشد تینوں ایک ہتھ کڑی میں، اور اللہ ان کو کہے گا کہ کہو اپنے مرشدوں کو کہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے، لیکن ایک وقفوہم انہم مسئولون، پوچھو ان سے، کھڑا کر کے پوچھو ایک سوال، کھڑا کر کے ایک سوال پوچھو۔ اور میرے دوستوں میں کیا بتاؤں، آئی پہلے مسلمان بھائیوں کی طرف چلتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں نے لکھا اپنے تفاسیر میں کہ ایک آدمی سوالی امام اعظم کے پاس آیا کہ یہ جو کھڑے ہوں گے تو کیا پوچھے گا اللہ؟ کہا اللہ پوچھے گا تم نے کتنا کھایا تھا، کتنا پیا تھا، یہ پوچھے گا کہ تم نے کھایا کی۔ اب یہ بھی کہتے ہیں وضو میں پانی کم خرچ کرو، اللہ پوچھے گا۔ پانی کے لیے کہتے ہیں، کبھی کھانے کے لیے نہیں کہا۔ قبلہ کبھی کھانے کے لیے نہیں کہا، نعرہ حیدری، کھانے کے لیے ہی نہیں کہا۔ خدا ان کو حیاتی دے، میں ان کو بد دعا نہیں کرتا ہوں، خدا کرے ان کو حیاتی دے، کیونکہ اگر یہ زندہ نہ ہو تو ہمارا جوش ہی ختم ہو جائے۔ ہاں قبلہ، قبلہ وہی سوالی ہمارے چھٹے امام کے پاس آئے،
ہمارے امام کے پاس آ کر کہا مولا یہ جو اللہ نے پوچھا ہے کہ ان تینوں کو پکڑ کر پوچھا جائے گا کہ کھڑے ہو جاؤ اور ایک سوال بتاؤ. بولا کیا پوچھیں گے؟ کہا تو وہاں جو گیا تھا اس نے کیا کہا؟ کہا قبلہ اس نے تو یہ کہا کہ اللہ پوچھے گا تم نے کھایا کتنا تھا پیا کتنا تھا. امام نے ہنس کر جواب دیا کہ جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا. بڑا جملہ تھا نوجوانوں. اب اسی سے نعرہ حیدری. مولا نے فرمایا جو کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے. ایمان سے بتاؤ. کیونکہ پرسوں رات کو سارا دن میٹنگیں تھی تو ٹرسٹیز نے جعفری صاحب نے مجھے کھانا کھلایا لیکن میرے ساتھ 30-40 اور بھی آدمی آ گئے. اب قبلہ ہم نے کھانا کھا جیسے ہی باہر نکلے یا جعفری صاحب نے ہاتھ پکڑا. کتنی بوٹیاں کھائی تھی؟ کتنے نان کھائے تھے؟ ایمان سے بتاؤ. پھر آؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے. ارے اگر نہیں کھانا کھلاتا تو نہ کھلاتا. کھانا بھی کھلایا اور پھر پوچھتا ہے. تو جو کھانا کھلا کر پوچھے وہ بخیل ہوتا ہے. میرے مولا نے فرمایا اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ کھایا کتنا تھا پیا کتنا تھا. تو کہا مولا پھر کیا پوچھے گا؟ آپ نے فرمایا یسأل عن ولایت علی ابن ابی طالب. اللہ پوچھے گا کہ علی کو مانتے تھے یا نہیں.